السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے عید الفطر کے موقع پر ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے ختم ہونے کے بعد عید کے موقع پر میں اور جل ان سب لوگوں کو جو عید منا رہے ہیں بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ پورا سال سب کے لیے بخیر و عافیت رہے۔ اور اب باقی خبریں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح اس کے زمینی دستے غزہ کی پٹی پر حملے میں فضائیہ کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ٹوئٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ اس کے دستے اس وقت غزہ کی پٹی پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اسے اندرونی غلط فہمی قرار دیتے ہوئے اس نے وضاحت کی کہ اس کے زمینی دستے اسرائیلی سرحد کے اندر سے گولہ باری کر رہے ہیں۔ تشدد 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ صورتحال پر غور کے لیے اتوار کو اجلاس طلب کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اجلاس طلب کرنے کی کوششیں امریکہ کی تشویش پر تاخیر کا شکار ہو گئی تھیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ٹوئٹر پر لکھا کہ امریکہ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر سفارتی رابطوں میں مصروف رہے گا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق عید الفطر کے دن لڑائی میں 103 فلسطینی فوت ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 27 بچے اور 11 خواتین شامل تھیں۔ 230 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حماس کے راکٹ حملوں میں ایک بچے سمیت 7 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرحد پر اسرائیلی زمینی فوج اور ٹینکوں کے جمع ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کے عسکری ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ان کی تنظیم زمینی حملوں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بدھ کو اسرائیلی ہم منصب بنیامن گینٹس سے فون پر گفتگو کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے بدھ کو غزہ سے اسرائیلی آبادیوں پر راکٹ حملوں کی مذمت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو فلسطینیوں پر حملے کرنے پر اسرائیل کو سخت پیغام دینا چاہیے۔ روسی صدر پوٹین سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بین الاقوامی فوج کے قیام پر غور کرنا چاہیے۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں دھماکے سے 12 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ دھماکہ کابل کے شمال میں ضلع شکردرہ کے علاقے قلعے مراد بیگ میں ہوا۔ مقامی میڈیا کے مطابق مسجد میں بارودی سرنگ نصب کی گئی تھی اور زخمی ہونے والوں میں پیش امام بھی شامل ہیں۔ جمعے کو افغان حکومت اور طالبان کی 3 روزہ جنگ بندی کا دوسرا دن ہے۔ ادھر قندھار میں گزشتہ روز سڑک کنارے بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 11 شہری ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کے روز افغانستان کی مسجد میں حملے میں اپنے گروپ کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ نے قندھار کی ایئر فیلڈ خالی کر دی ہے۔ یہ ایک وقت میں افغانستان میں نیٹو اور اتحادی افواج کا سب سے بڑا اڈہ ہوا کرتا تھا۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امن نے کہا کہ اس ہفتے امریکی افواج نے قندھار ایئر فیلڈ کو افغانستان کی سرکاری فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے لکھا کہ آئندہ افغان افواج اس اڈے کو استعمال کریں گی۔ امریکی فوج کے اخبار اسٹرائپس کے مطابق کیمپ اور اڈے افغان افواج کے حوالے کرنے کا عمل کامیابی سے جاری ہے۔ دوسری جانب عید الفطر کے موقع پر طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان 3 روزہ عارضی جنگ بندی پر عمل جاری ہے، لیکن اس سے قبل طالبان نے اطلاعات کے مطابق بغلان، ارزگان، ہلمند اور قندھار صوبے میں 140 سے زائد حملے کیے ہیں، جبکہ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے کہا ہے کہ 6 صوبوں میں طالبان کے خلاف لڑائی میں افغان سیکورٹی فورسز نے 64 طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔
اگرچہ بعض مبصرین عارضی جنگ بندی کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ افغان فریقوں کے درمیان مستقل جنگ بندی ضروری ہے تاکہ تشدد کا خاتمہ ہو سکے۔ افغانستان نے اقوام متحدہ میں اپنی مستقل نمائندہ عدیلہ راس کو امریکہ میں نئی افغان سفیر مقرر کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ سے اس کی تصدیق کی ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سفیر عدیلہ راس کی اس تقرری کی تصدیق کی ہے، جو امریکہ میں بطور افغان سفیر اپنے فرائض کی انجام دہی کریں گی، لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے کم عمر پناہ گزینوں کے مسئلے کے جامع حل کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ سرحدی مراکز پر والدین کے بغیر بڑی تعداد میں آنے والے بچوں کا بحران بظاہر تھم گیا ہے۔ داخلی سلامتی کے وزیر الہینڈرو یورسکی نے جمعرات کو امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ والدین کے بغیر سرحدی مراکز پر رکھے گئے بچوں کی تعداد ہزاروں سے سینکڑوں تک لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انہیں وہاں رکھنے کی اوسط مدت بھی 5 روز سے گھٹ کر 24 گھنٹے سے کم رہ گئی ہے۔ مایورکس نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن نتائج ڈرامائی ہیں۔ پناہ گزین بچوں کو زیادہ تیزی کے ساتھ امریکہ میں ان کے والدین یا قانونی وارثوں سے ملایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تیل کی بڑی پائپ لائن کے بحال ہونے سے فراہمی کی مشکلات دور ہونے لگی ہیں۔ ملک کے کئی حصوں میں 6 دن تک تیل کی فراہمی میں دشواری سے پیٹرول پمپوں پر گھبراہٹ میں خریداری دیکھنے کو ملی، لیکن اب مشرقی ریاستوں کے لیے اہم ترین پائپ لائن سے تیل کی فراہمی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ پائپ لائن ڈارک سائٹ کے نام سے مشہور روسی ہیکرز کے حملے کے بعد بند کرنا پڑی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو گاڑیوں والوں کو نصیحت کی کہ پریشان نہ ہوں، یہ عارضی صورتحال ہے۔ صدر نے پیٹرول پمپ چلانے والوں کو بھی خبردار کیا کہ قیمتیں نہ بڑھائیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کمپنی نے جمعرات کے صبح ایک بیان میں کہا کہ کولونیل پائپ لائن نے اپنے نظام کی محفوظ بحالی میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور بیشتر علاقوں کو سپلائی شروع کر دی ہے۔ مبصرین نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا ہے کہ امریکہ کی قید میں موجود ایرانیوں کا ایران کی قید میں موجود امریکیوں سے تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کیے ہیں۔ اس موقع پر مبصرین نے ان ایرانیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں جو امریکہ میں نظر بند ہیں اور ان کا تبادلہ ممکن ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ فریقین نے حالیہ ہفتوں میں ثالثوں کے ذریعے قیدیوں کے معاملے پر بات کی ہے۔ اسی عرصے میں دونوں ملکوں نے ویانا میں بھی بالواسطہ مذاکرات کیے ہیں، جن کا مقصد ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ فارسی سروس کو بھیجے گئے ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ایران کی قید میں موجود 4 دوہری شہریت والے ایرانی امریکیوں کی رہائی کے لیے امریکہ بالواسطہ گفت و شنید میں مصروف ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران نے ان 4 کو سیاسی وجوہ پر قید کیا ہوا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات میں مسلسل اضافے اور روزانہ بنیادوں پر ہزاروں کی تعداد میں نئے مثبت معاملے درج ہونے کے باعث عید کی خوشیاں مان پڑ گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دن کے دوران علاقے میں اس مہلک وائرس سے مزید تقریباً 100 افراد فوت ہوئے ہیں، جبکہ 8,000 سے زائد نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی سیکیورٹی فورسز نے جموں و کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور سرمائی صدر مقام جموں اور علاقے کے دیگر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں جمعے کو بھی کورونا کرفیو کا سختی سے نفاذ کیا۔ علاقے میں یہ پابندیاں 29 اپریل کی شام سے نافذ ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلم اکثریتی ریاست میں عید پر کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوا اور نہ ہی اس موقع پر کہیں روایتی چہل پہل نظر آئی۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 48 اموات ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں اموات کی یومیہ تعداد 4,000 سے زائد ہے،
जबकि 3,43,000 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में मजीद 4,000 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,62,000 से तजावुज़ कर गई है। भारत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन और अमवात की तादाद बुलंद सतह पर बरकरार है, जिससे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर दबाव में इजाफा हो रहा है कि वो दुनिया के दूसरे सबसे गुंजान आबाद मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि वो अमेरिकी जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनमें से ज़्यादातर को अब मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसे हर सूरत में मास्क पहनना होगा। जुमेरात को व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि वो ये ऐलान वबाई अमराज के कंट्रोल से मुतालिक इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सिफारिश के बाद कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका के लिए ये एक अच्छा दिन है। सदर बाइडन ने कहा कि सीडीसी ने सिफारिश की है कि अमरीकी न सिर्फ खुली बल्कि बंद जगहों पर या इज्तिमात में भी बगैर मास्क पहने जा सकते हैं। नायब सदर कामला हैरिस भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर के हमराह मौजूद थीं। दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। ख्याल है कि सदर बाइडन के इस ऐलान के बाद मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौटने का रास्ता हमवार होना शुरू हो जाएगा। सदर बाइडन ने बार बार जोर देकर कहा कि 12 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अमरीकी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये उनके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है और वैक्सीन अब हर अमरीकी के लिए मैसर है। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए मुतय्यन मकामात पर अमरीकियों को पहले से वक्त लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि 4 जुलाई तक 70% अमरीकी वैक्सीन लगवा चुकेंगे। इससे कबल बीमारियों पर कंट्रोल और उनसे पेशगी बचाव के इदारे सीडीसी के अहदेदारों ने भी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद को खुले मकामात पर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। इदारे ने यह सिफारिश अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी जैसे अवामिल को भी मद्देनज़र रखते हुए की है। हालिया दिनों में सीडीसी पर तनकीद में इजाफा हो रहा था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात है। लोगों की एक बड़ी तादाद को शिकवा था कि वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने के बावजूद वो ज़्यादा सरगर्मियों में शामिल नहीं हो रहे। इन नए रहनुमा उसूलों का मतलब है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने वाले अमरीकी अब वबा से फैलने वाली मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट सकेंगे। सीएनएन से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फाउची ने कहा है कि तवक्को रखी जा सकती है कि जैसे से ज़्यादा अफराद वैक्सीन लगवाएंगे, ज़िंदगी मामूल की तरफ आ सकेगी। महकमे सेहत के हुक्काम ने कोविड की मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वालों के लिए बेशतर पाबंदियां उठाने की सिफारिश की है। अमेरिका में 12 साल से ज़्यादा के बच्चे अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस पेशकश से वालिदैन और स्कूलों को वबा से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर में नरमी का मौका मिल रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने मुल्क में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के फैलने पर तशवीश का इजहार किया है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस केसेस की बारीक बीनी से जांच पर मालूम हुआ है कि लॉकडाउन की बड़े पैमाने पर नरमी से पहले वायरस की भारतीय किस्म ज़्यादा फैल रही है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।